السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه عاملا لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ رواه الترمذي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسرونہ کے بعد سورہ توبہ سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور سنن ترمذی سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، معاشرے کا خوش نصیب انسان کون؟ ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر کئی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، ہینڈسم بھی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ دکھنے میں آپ کو اچھے بھی لوگ نہیں لگتے ہیں، کالے کلوٹے کے بھی لوگ ہیں، لیکن سب اللہ کے بندے ہیں۔ انسان کے دماغ کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے اور اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا میں خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس بلڈنگ ہو، جس کے پاس پیسے ہو، جس کے پاس شہرت ہو، جو جس کی بات سنی جاتی ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک لوگوں کے مائنڈ میں، دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے
انہی کیٹیگریوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے دولت کمانے کی کوشش کروں تاکہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن کیا اسلام کے نظر میں کیا یہ لوگ خوش نصیب ہیں؟ کہ اسلام کے نظر میں کون لوگ خوش نصیب ہیں معاشرے کے؟ ہمیں اس پہلو کے اوپر غور بھی کرنا ہے اور جو کمیاں ہیں اس کو دور کر کے ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا ہے جو واقعی معاشرے کا خوش نصیب انسان ہے. معاشرے کے اندر الحمدللہ ہم جس جگہ پہ ہیں اور جس کی امتی ہم ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں وہ نبی ملا جس نبی کے تعلق سے دوسرے لوگ دعا کرتے تھے کاش کہ ہم اس نبی کی امت ہوتے. ہم اس نبی کی امت ہیں. ہم کو قرآن ملا، ہم کو کتاب ملی جس کتاب کے پڑھنے میں ایک ایک لفظ میں 10 نے کیا. جو امت سب سے لاسٹ میں آئی ہے لیکن سب سے فرسٹ میں جنت میں جائے گی. ہم اتنے خوش نصیب لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم معاشرے کا خوش نصیب نہیں ہو سکتے ہیں اور دنیا کے اندر اچھے بن کر کے آخرت کے اندر بھی ہماری خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کی بد نصیبی کیا کیا ہے؟ ذرا غور کریں. آج جو معاشرے کی حالت ہے وہ بد نہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس نے یہ خریدا ہم بھی یہ جب تک نہیں خریدیں گے تب تک چین اور سکون نہیں. دنوں رات محنت کر کے وہ کوشش کرتا ہے. ہم سے بڑے بڑے دنیا کے اندر امیر آئے. قارون کا نام آپ نے سنا، آپ نے شداد کا بھی نام سنا ہوگا. وہ دنیا کے اندر آئے، انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا اور اتنا کمایا کہ پیسے کی خزانوں کی کنجیاں باقاعدہ کئی جانوروں میں لاد کر کے لے جایا کرتا تھا. لیکن کیا وہ خوش نصیب انسان تھا؟ اگر خوش نصیب انسان تھا تو قرآن کیوں کہتا فخسفنا بہ، ہم نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. کیا معلوم دولت خوش نصیبی کی ہمارے لیے دلیل ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. اے لوگوں، تم مال اور دولت کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بن سکتے ہو. مال کما کر کے خوش نصیب بن جاؤ، دولت کما کر کے خوش نصیب بن جاؤ، بیٹے کے مالک ہو گئے، بیٹیوں کے مالک ہو گئے اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے میں خوش نصیب ہوں، معاشرے کا خوش نصیب انسان ہوں، مجھ کو تو سب ملا ہوا ہے. حقیقت میں خوش نصیب ہوا ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے ایمان جیسی دولت جس کے پاس آ گیا، ایمان جیسی دولت جسے مل گیا. قرآن ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں. یہ کون سی تمہاری خوش نصیبی ہے؟ یہ کون سی ہماری خوش نصیبی ہے؟ ہم جناب محمد رسول اللہ کے امتی تو ضرور ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور ذرا غور کرو، یہاں کے لوگوں اور میری باتوں کو سننے والوں غور کرو. ہم نبی کی امت تو ضرور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن نبی کی امت کے ہونے کے باوجود ان کے باتوں کے اوپر ہمیں ذرہ برابر عمل نہیں ہو رہا. خوش نصیبی یہی ہے. اگر خوش نصیبی آپ کو جاننا ہو، حقیقت میں قد افلح، حدیث کے الفاظ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من ہدی الی الاسلام. حقیقت میں خوش نصیب ہوا ہے، کامیاب ہوا ہے جس کو اسلام جیسی دولت مل گئے، ایمان جیسی دولت مل گئے اور اسی کے اوپر قائم دائم رہا اور اسی کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر کوشش کرتا رہا، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا. آج ہماری حالت، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمان ہو گیا ختم. اب اس کو
किस तरीके से चारों तरफ से बाकायदा उस ईमान को खोखला करने के चक्कर में लगे हुए लोग और तरीके से चीजें जिसके ऊपर हमें जरा बराबर ध्यान नहीं। ईमान हमारा बचा हुआ नहीं। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मुआशरे का खुशनसीब वो है जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करता हो। बताओ हमारा नेक अमल कहाँ है? हमारा नेक अमल कहाँ है? नमाज पढ़ना कोई नेक अमल, इसको तो हमारे पर फर्ज है। हकीकत में नेक अमल ये है कि इंसान तकलीफ वक्त में अल्लाह की इबादत करे, जैसे ठंडी का वक्त हो और फजर के वक्त उठ करके नमाज पढ़ना हो। और अगर कोई आदमी फजर के वक्त नमाज पढ़ रहा हो, जाकर के अपने आप को तकलीफ के अंदर मुब्तला करके अल्लाह को राजी कर रहा हो, वो माशरे का खुशनसीब बंदा है, वो माशरे का खुशनसीब खवातीन है जो फजर के वक्त और ठंडी के हालत में बाकायदा उठ करके नमाज का पढ़ रही हो। अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द हजरात हो, औरतें हो, वो माशरे का बड़ा खुशनसीब हो। लेकिन गर्मी आई, नमाज हमने पढ़ लिया, ज़ुहर और असर और मगरिब की इशा की नमाज हमने पढ़ ली, लेकिन फजर के वक्त हम सोए हुए। ये कौन सी खुशनसीबी है? मुआशरे का खुशनसीब इंसान वो है मेरे साथियों जो मुआशरे के अंदर दीन का काम करता हो, जो दीन फैलाने का काम करता हो। किस तरीके से अल्लाह के दीन का प्रचार हो, अल्लाह के दीन दूसरों तक फैले, किस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर कोई ऐसा आदमी दुनिया के अंदर है और मुआशरे के अंदर है, हकीकत में सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान वही है। अपने आप को झांकिए, बस हम सुन लेते हैं तकरीरें, बस हो गया खत्म। कभी आपने मुआशरे का सबसे अच्छा खुशनसीब इंसान बनने की कोशिश की? मेरे भाइयों, घर के अंदर आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, बीवियों को, बेटियों को देखते हो कि वो गलत काम कर रहे हैं। कभी आपको तौफीक हुई कि मैं अपने बच्चों को इन बातों से रोकूं, मैं उसको मना करूं? मोमिन की तो पहचान बताई गई है, अल मोमिनूना वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। फरमाया मोमिन हकीकत में वो है, मोमिन मोमिन आपस में एक दूसरे के दोस्त है, लेकिन इसकी असल में खूबी और सिफात ये है कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोका करते हैं। हम अपने दोस्तों को क्या भलाई का हुक्म देते हैं? क्या पड़ोसी के अंदर गड़बड़ी होती है? पड़ोसी के अंदर लोग बुराई करते हैं, क्या हमने कभी कोशिश की कि पड़ोसियों को भी हम समझाया करें? क्या हमने कोशिश की अपने मुआशरे के अंदर इस्लाम को फैलाया जाए, इस्लाम की तबलीग की जाए, असली ईमान लोगों के दिलों में पहुंचाया जाए, हकीकत तौहीद लोगों के दिलों में रासिख किया जाए? कभी हमने कोशिश की? अगर नहीं कोशिश की तो हम बड़े बदनसीब आदमी हैं, और अगर कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीब आदमी है कि आपसे अल्लाह ताला वो काम ले रहा है। ये तो नबियों वाला काम है, और नबी जब दुनिया से चले गए और जो लोग नबियों वाला काम करते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रास्ते में बंदा चलता है, रहमत, अल्लाह की रहमत ऐसे बंदों के ऊपर नाजिल होती है, ऐसे बंदों के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और जो ये काम करते करते अगर उसका इंतकाल हो गया तो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये माशरे का खुशनसीब। हम नमाज पढ़ लिए, अपने आप को अगर इतना नमाज पढ़ लेता समझते हम खुशनसीब हैं? नहीं, मेरा नबी नमाज भी पढ़ा करते थे, सब क्या करते थे, लेकिन दूसरा काम आप ये करते थे, जो ईमान सबसे बड़ी दौलत है वो दूसरों तक पहुंचाने का काम करते थे। हमारी बेटी, अपने बेटी को कभी आपने बैठा करके समझाया? नबी अकरम की जिंदगी को देखो, इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद आपने एक मौके पे अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से फरमाया था, आए मेरी प्यारी बेटी सलूनी मिम्बाली, और मेरी बेटी जो भी मांगना है तुम मांग लो, लेकिन लाओने अनके मिनल्लाहि शैया। आए मेरी बेटी, कयामत के दिन तुम्हारा बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जर्रा बराबर तुझे फायदा देने वाला नहीं। यहाँ जो भी मांगना है मांग लो, नेकियां कर लो, कल कयामत के दिन यही काम देने वाले हैं। नबी अपने बेटी को ताकीदन समझा रहे हैं। क्या हमने अपने बेटियों को समझाया? क्या हमने अपने बीवियों को समझाया? क्या हमने अपने दोस्तों को समझाया? क्या हमने अपने माशरे के अंदर ये काम किया है? अगर किया तो बड़े खुशनसीब है, लेकिन अगर ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, जन्नत के अंदर चले जाएंगे, इतना आसान नहीं है। और इतना आसान नहीं है कि माशरे का खुशनसीब इंसान बंदा बन जाए।
اتنا آسان نہیں. ہاں لوگوں کی نظر میں دولت مند ہے, جس کے نظر میں ہے اس کی نظر میں آپ اچھے ضرور ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بندہ اچھا نہیں. خوش نصیبی کیا ہے؟ زمین میں چلتا ہو, آسمان سے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے, وہ خوش نصیب انسان. اللہ تعالیٰ کا تمنا جب مرے تو کہے ادخلی, اور میرے بندے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. وہ خوش نصیب معاشرے کا ہے جب مرنے کا وقت آئے تو اپنی زبان سے, اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو جائے, زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے, وہ بڑا معاشرے کا خوش نصیب انسان ہے. میرے بھائیوں, بہت کم آپ کو ملیں گے ایسے لوگ واقعی جس نے زندگی پر اللہ کے لیے, دین کے لیے, رسول کی اس دین کو پرچار کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ میں اپنی زندگی گزار لی, کوشش کی, محنت کی, صبر کیا, تکلیفیں برداشت کی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے, اور ایسا انسان معاشرے کا خوش نصیب انسان ہے, بڑا خوش نصیب ہے. ذرا تصور کریں, آج ہم کچھ لوگ تو نماز تو پڑھتے ہیں, لیکن پڑوسی والا اس سے ناراض, دوست اس سے ناراض, بغل والا اس سے ناراض, اخلاقی اعتبار سے بہت بڑا کمزور ہے انسان. اگر آپ کو معاشرے کا خوش نصیب انسان بننا ہے تو اخلاقی اعتبار سے آپ کو اچھا بننا پڑے گا. اخلاقی اعتبار سے اگر کوئی آپ کو گالی دے تو کیا آپ اس کو گالی دیں گے؟ نہیں. نبی کی زندگی دیکھو, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے سلام کی جگہ ایک جملہ بولا, السلام علیکم, اے نبی تمہارے پر موت ہو. السلام علیکم کا مطلب تمہارے پر موت ہو, السلام علیکم نہیں, السلام علیکم تمہارے پر موت ہو. وہ لوگ عربی جانا کرتے تھے, سمجھ گئے. ان کی بیوی حضرت عائشہ نے سمجھ لیا کہ میرے شوہر کے اوپر اس نے بد دعا کی ہے. حضرت عائشہ فوراً جواب دیتی ہیں, وعلیکم السلام واللعنہ, او یہودیو تمہارے پر موت ہو اور تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو. امام کائنات کا بیوی او عائشہ زبان کے اوپر کنٹرول کر, زبان کے اوپر کنٹرول کر. میں نے بھی سنا, میں نے بھی جواب دے دیا, تمہیں ایکسٹرا زیادہ جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تم نے وعلیکم السلام واللعنہ کیوں کہا؟ لعنت والا جملہ کیوں بڑھایا؟ میں نے اتنا ہی کہہ دیا وعلیکم تمہارے پر وہی جو تم میرے اوپر کہہ رہے ہو. ذرا دیکھو امام کائنات کے اخلاق کو, کہ دشمنوں کو بھی باقاعدہ بس اتنا ہی کہا کرتے تھے, بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ آپ کو جس نے تکلیف دی ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اللہم دی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے, پہچانتی نہیں ہے, اللہ میرے قوم کو ہدایت عطا فرما. ہم اپنے معاشرے والوں کی کبھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں؟ کبھی رات میں اٹھ کر کے کبھی دعا کرتے ہیں؟ ہمیں اتنا فرصت ہی نہیں ہے رات میں کبھی اٹھ کر کے کیا رب سے کبھی آپ نے مانگا ہے؟ معاشرے کا حقیقت میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے معاشرے کے لیے, اپنے سوسائٹی, اپنے ماحول کے لیے دعائیں کرتا ہو, رات میں اٹھ کر کے رب سے گڑگڑاتا ہو, اللہ میرے بغل والے کو, میرے قریبی والے کو, میرے پڑوسی والے کو, میری بیٹی کو, میری بیٹیوں کو اللہ ہدایت عطا فرما. کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ اور حقیقت میں کہتے تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے, معاشرے کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہی ہے. لیکن آج ہم تو خود بس ہم تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, نماز پڑھ لیا, کچھ بھی کر لیا, نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, زکات دے دیا, کافی ہے. نہیں, قرآن کی اس آیت کے اوپر کبھی غور کرنا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود کو بھی بچاؤ جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بھی بچاؤ, اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے رشتہ داریوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اگر واقعی یہ کام آپ کر رہے ہو تو معاشرے کا بڑا خوش نصیب انسان آپ ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں, صرف بس دولت دولت دولت, یہ دولت کسی کو نہ فائدہ پہنچائی ہے, آخرت میں نہ فائدہ پہنچائی. ہاں اب دولت کما رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, اور اس دولت کمانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی گزر جائے اور اس کے ذریعے سے میں دین کا کام کر سکوں. اگر یہ نیت ہے تو یہ دولت آپ کو فائدہ پہنچائے گی. لیکن دولت کمانے کا حرص ہے, کمائیں گے بلڈنگ بنائیں گے, کمائیں گے گاڑی لیں گے, کمائیں گے اپنے گھر کے اندر کولر اور اے سی اور یہ اور وہ, یہ ساری چیزیں کریں گے.
کبھی آپ نے سوچا ایک دن آپ کو مرنا ہے؟ ذرا غور کرو وہ کتنے خوش نصیب معاشرے کے ہوا کرتے تھے، کتنے خوش نصیب معاشرے کے لوگ تھے جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی۔ ہاں ایسے لوگ ملے گا آپ کو؟ دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی، فلاں آدمی ہے معاشرے کے اندر رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہے، مرے گا اور جنت کے اندر جائے گا، کیونکہ وہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں فلاں جنت، صحابی نے دیکھا کون آ رہے ہیں، کس کے بارے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ لوگوں نے دیکھا ایک صحابی، انصاری صحابی خرامہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ارے یہی انسان ہے جس کو جنت کی بشارت دی ہے، ذرا دیکھیں اس کے اندر کون سی خوبی پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کے گھر تک جاتے ہیں، وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے گھر کے اندر چند دن تک مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ کہا رہیے کوئی بات نہیں، آرام سے رہیے، 2 دن 10 دن 20 دن آرام سے رہیے۔ 2-3 دن تک رکے پھر جانے لگے۔ کہا بڑی جلدی جانے لگے، کیا بات ہے؟ کہا کہ جا رہا ہوں، جو چیز حاصل کرنے کے لیے آیا تھا وہ مجھے ملا نہیں۔ کہا کون سی چیز؟ بولا کہ امام کائنات سے میں نے سنا اور ہم لوگوں نے سنا کہ آپ جنتی ہو، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ جنتی ہو، معاشرے کا اتنا خوش نصیب انسان ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں، جو آپ کرتے ہو وہ میں کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کون سی خوبی کون سی صفت آپ کے اندر موجود ہے، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن امام کائنات نے جب فرمایا ہے تو واقعی ان کی بات سچ ہے۔ میں مانتا ہوں آپ جنتی ہیں، لیکن کون سا عمل کرتے ہیں ذرا بتا دیتے تو میں بھی وہ عمل کرتا۔ وہ صحابی جواب دیتے ہیں اگر امام کائنات نے میرے تعلق سے یہ جملہ اگر کہا ہے تو ہو سکتا ہے شاید کہ میرا یہ عمل ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے کبھی جلتا نہیں ہوں، کبھی میں دشمنی نہیں کرتا ہوں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، حسد نہیں، آج تو حسد ہی حسد ہے۔ امام کائنات کہتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور لوگوں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی ہونی چاہیے۔ وہ صحابی اگر جنتی بنے تو صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، کسی سے وہ حسد نہیں کیا کرتے تھے۔ آج دیکھتے معاشرے کے اندر بھائی بھائی کا حسد ہے۔ ہاں گھر کے اندر 4 عورتیں، 4 بھائیوں کی 4 بیویاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے چلتی ہیں۔ ہاں اس کا شوہر اتنا کما رہا ہے، میرا شوہر اتنی کما رہا ہے، میرا شوہر زیادہ کمائے اس کے ساتھ ہم رہیں گے، نہیں رہے۔ حسد، جلن، چند دنوں کی زندگی ہے او لوگوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے، اور اللہ آزمانا بھی چاہتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے جو تم میں نیک عمل کرنے والا ہو، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ خوش نصیب انسان بنے، خوش نصیب انسان۔ آج خوش نصیب انسان بد نصیب انسان لوگ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بد نصیب انسان کون بد نصیب ہے؟ آذان سنتا ہے، مسجد تک جا نہیں پاتا ہے، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کون؟ قرآن ہے لیکن تلاوت نہیں، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کون؟ ماں باپ ہے لیکن خدمت نہیں، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کون؟ خوش نصیب بنیے، ماں باپ پہ خدمت کیجئے، جنت پائیے، قرآن تلاوت کیجئے، جنت پائیے، وقت پہ نماز ادا کیجئے، اللہ کا بندہ بنیے، اور وقت ہے تو ذکر و اذکار میں لگائیے، اور ٹائم ملتا ہے تو لوگوں میں دعوت و تبلیغ کیجئے۔ میرے بھائیو خوش نصیب انسان بنیے، بد نصیب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بد نصیب انسان بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت،
سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتا ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنا رہا ہو، جنت میں اس کا گھر بن رہا ہو۔ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے، معاشرے کا کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں مسلمان بہنوں، ذرا تم بھی سوچو، تمہیں بھی مرنا ہے، دنیا سے تمہیں بھی جانا ہے۔ کیا اس قبر کی تیاری ہم نے کی ہے؟ کیا اگر ہم نفرتیں آپس میں کرتے ہیں تو نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو آپس میں لاؤ، اللہ کے لیے محبت کرنے کی کوشش کرو، اللہ ہی کے لیے نفرت کرو، اللہ ہی کے لیے محبت کرو۔ ذرا دیکھو آج ہم اور آپ سمجھ جاتے ہیں جو جتنا چاہے کھا لیں پی لیں موٹا جائیں گے، بس قیامت کے دن تولا جائے گا تو ہمارا وزن زیادہ ہو جائے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا باقاعدہ خیال ہے کہ قیامت کے دن تولیں گے موٹے تازے ہوں گے تو زیادہ وزنی ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک حدیث سنیے اور ذرا اس آیت کو غور کیجیے، اس آیت کے اوپر۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا قال کم لبثت، اے میرے بندے تو نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری، کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، بتاؤ کتنے دن گزارے؟ آدمی کہے گا لا لبثت یوما او بعض یوم، قرآن پڑھو، قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ لبثت یوما او بعض یوم، اور اللہ تعالیٰ میں نے دنیا کے اندر ایک دن زندگی گزاری یا ایک دن کا آدھا حصہ میں نے زندگی گزاری۔ اللہ کہے گا بندے تو بڑا خوش نصیب ہے، ایک ہی دن میں تو نے میری جنت حاصل کر لی۔ ایک دن، آدھا دن میں جنت حاصل کر لی۔ دنیا کا اینٹ تم مٹی سے بنا کر کے سیمنٹ کے گارا سے اس کو جوڑا کرتے تھے، دیکھو میری جنت میں نے سونے اور چاندی کی اینٹ میں نے تیرے لیے جو جنت بنائی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اور دونوں کو جس چیز سے جوڑا گیا ہے وہ مشک کی خوشبو ہے۔ غور کرو کتنا خوش نصیب ہے جو ایک ہی دن میں جنت حاصل کر لیا۔ اس کو کہے گا تم بڑا خوش نصیب ہو۔ ایک دوسرا آدمی کو بلائے گا ادھر آؤ، کہے گا بتاؤ تم نے کتنے سال زندگی گزاری؟ کہے گا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا آدھا حصہ۔ کہے گا بڑا بد نصیب ہے، ایک ہی دن میں تو نے میری جنت سے دور ہو گیا اور تو نے میرا جہنم حاصل کر لیا۔ جہنم کا عذاب کیا تجھ کو کسی نے بتایا نہیں تھا؟ ایک دن میں، یعنی قیامت کے مقابلے میں جتنی سال ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ہاں، اور اتنے سال ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کو جوڑ کیجئے گا تو چند منٹ آپ کو آئیں گے، اس کے اعتبار سے چند منٹ ہی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کسی کو تولے گا، حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا، اور جب بندہ ایک بہت موٹا تازہ آئے گا، جب اس کو اللہ تعالیٰ تولے گا، جب اس کو ترازو میں تولا جائے گا، انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا، جب انسان کو تولے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا ہوگا۔ لیکن ایک پتلا دبلا صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، جب اس کو تولا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں کیا تم احد پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم احد پہاڑ کو دیکھتے ہیں۔ کہا احد پہاڑ سے بھی زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وزنی ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو دنیا کے اندر اتنے اعمال کر کے جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے وزنی بناؤ، باڈی بلڈر بنا کر کے زیادہ اپنے آپ میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے اعتبار سے اپنے آپ کو وزنی بناؤ۔ معاشرے کا خوش نصیب انسان بننے کی کوشش کیجیے۔ ایک معاشرے کا انسان خوش نصیب کون ہے؟ بغل والا اس سے ناراض نہ ہو۔ امام کائنات فرماتے ہیں ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بہت نماز روزہ صدقہ خیرات سب کرتی ہے، لیکن بغل والی پڑوسیوں کو، رشتہ دار کو، معاشرے والا اس سے ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا بد نصیب وہ عورت ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ اور ایک عورت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور سنت نفل اور صدقہ خیرات تھوڑا کم کرتی ہے، لیکن اس سے معاشرے والا بڑا خوش نصیب ہے، پڑوسی والا بڑا خوش ہے، تو آپ نے فرمایا وہ عورت بڑا خوش نصیب ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب بنانے کی ضرورت ہے،
اور آدمی خود سے اپنے آپ کو بنائے گا، کوئی اس کو بنانے نہیں جائے گا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر غور کیجئے، کہیں مجھ سے کوئی میرا پڑوسی والا ناراض تو نہیں، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں، کہیں اگر میری موت آج ہو جائے تو کیا میں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گا کہ بد نصیب لوگوں میں میرا شمار؟ کبھی آپ غور کریں کہ اگر آج میری بیٹی کی موت ہو جائے وہ خوش نصیب لڑکیوں میں اس کا شمار ہوگا کہ بد نصیب لڑکیوں میں اس کا شمار ہوگا؟ کہیں میرا بیٹا مر گیا تو کیا وہ بد نصیب لڑکوں میں اس کا شمار ہوگا کہ خوش نصیب لڑکوں میں اس کا شمار ہوگا؟ یہ کبھی غور کرے، غور۔ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کا خوش نصیب انسان بننے کی کیجیے۔ اور خوش نصیب کون؟ جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو۔ خوش نصیب کون؟ جو رات کو اٹھ کر کے روتا ہو جہنم سے بچنے کی اور دعا کرتا ہو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے۔ حقیقت میں معاشرے کا خوش نصیب انسان وہی ہے۔ کسی کی دولت کو دیکھ کر کے تم اپنے آپ کو دولت بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ دولت چند سالوں کی زندگی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ او لوگوں، دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ایسا دل بنائیے مسجد کی طرف لگا ہوا، ایسا دل بنائیے۔ خوش نصیب وہ ہے معاشرے کا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہو، جس کا دل نماز سے لگا ہو، جس کا دل قرآن سے لگا ہو، جس کا دل اللہ کے دین کے پھیلانے میں لگا ہوا ہو۔ حقیقت میں معاشرے کا خوش نصیب انسان وہ ہے۔ میرے بھائیوں، اور بد نصیب کون ہے؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور میں بتاؤں گا معاشرے کا بد نصیب انسان کون ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو، مرد حضرات کو، عورتوں کو، سب کو اللہ پوری طور پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے، ہم مردوں کو اللہ ہمیں معاشرے کا خوش نصیب انسان بنا دے، ہماری بہنوں کا معاشرے کا خوش نصیب خواتین بنا دے۔ اللہ جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو۔ اللہ جب بھی ہماری موت آئے ہماری نیکیاں زیادہ ہو اور گناہ کم ہو، وہ معاشرے کا خوش نصیب ہے۔ اللہ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، ایمان کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ اور جو حضرات دنیا سے جا چکے اللہ انہیں کربت جنت نصیب اللہ فرما۔ اللہ جو بھی اولاد اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بھی روزگار ہے اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔